بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل. اور میں ہوں اعجاز عباسی. ناظرین، آج میں اور اعجاز عباسی صاحب ہم میزبان ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین، سابق وزیر خزانہ، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2006 سے لے کر اور آج جو ابھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے، اور اس میں جو کلیدی کردار رہا ہے اس پورے آزاد کشمیر کی سیاست میں، نامی گرامی یعنی سیاستدان ہیں، سابق وزیر ہیں ماجد خان صاحب. ماجد خان صاحب کے والد محترم ماجد خان صاحب کی والدہ محترمہ، اور ان کے مطلب دادا صاحب بھی، وہ بھی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے، وزیر اعظم بھی رہے. اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں. جو موجودہ جو حکومت تبدیل ہوئی ہے، یہ کیوں تبدیل ہوئی ہے، اور جو نئے وزیر اعظم ہیں ان سے کیا توقعات ہیں، اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ جو گزشتہ یعنی 30 ماہ کے دوران جو آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ، آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، کیا اس کا ازالہ ہو پائے گا یا نہیں. اس وقت جو سب سے بڑی بحث ہے کہ جو کشمیری مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ان کو اسی طرح کے حقوق حاصل ہیں جو آزاد کشمیر کا جو شہری ہے اس کو اسی طرح کے ہیں، یا کوئی اس میں کوئی فرق ہے. اور ابھی یعنی یہی سوال اٹھا کر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ایک ایم او یو کی معاہدہ کیا گیا جو حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے، اس معاہدے کے تحت جو آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی نشستیں ہیں، ان پر ابھی سوالات ہیں. ابھی یہ معاملہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا یہ نشستیں باقی رہیں گی یا نہیں. جناب خان صاحب، بہت شکریہ آپ کو. پہلے تو آتے ہیں سر جی کہ جو حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور میں وہ چارج شیٹ آپ کی گوش گزار کروں گا کہ آپ جو محترم وزیر اعظم صاحب کے سب سے جو قریب ترین ساتھیوں میں سے، اور آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کو چارج شیٹ کیا کہ یہ جو موجودہ دور ہے، موجودہ جو حکومت ہے، اور یعنی آپ لوگ مجبور ہوئے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو طرز حکمرانی ہے، اور اس سے جو آزاد کشمیر کے تشخص کو، جو آزاد کشمیر ایک نظریاتی انتشار پیدا ہوا. تو پہلے تو ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں جناب خان صاحب کہ انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی نوبت کیوں پیش آئی، اور کیا وجوہات تھی کہ وزیر اعظم کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں پینلسٹ کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بڑے طویل عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ ہم گفتگو ہونے جا رہا ہوں، اور آپ دونوں سینئر صحافی ہیں اور آپ کے تکریم ہم پہ واجب ہے. میری اس میں مؤدبانہ گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ انوار الحق صاحب کا ساتھ ہم نے اس وقت دینا شروع کیا. ایک بڑی اگر طویل داستان ہے، اگر دیکھا جائے تو میں اور انوار الحق 2006 سے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بنے، اور اس کے بعد انوار صاحب بیچ میں 1-2 الیکشن نہیں جیت سکے، لیکن الحمدللہ میں تسلسل کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت کا یا آزاد کشمیر اسمبلی کا حصہ کسی نہ کسی شکل میں رہا. انوار صاحب کے ساتھ رفاقت اپنی جگہ ہمیشہ رہی، اور جب پاکستان تحریک انصاف کا دور شروع ہوا تو پہلے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب بنے. آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا قیوم نیازی صاحب کے خلاف اسی پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی. اس پہ قیوم نیازی صاحب تھوڑے سیخ پا ہو گئے کہ جو میرے پہ الزامات لگے ہیں یہ درست نہیں ہیں. بہرکیف یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا. تنویر الیاس صاحب تشریف لے آئے. تنویر الیاس صاحب کو پھر ایک کورٹ کے فیصلے کی نظر ہونا پڑا، اور اس کے بعد انوار الحق صاحب کا قرعہ نکلا. آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ انوار الحق صاحب شاید وہ تاریخ کے خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کو ریاستی اسمبلی کے 48 ووٹ ملے. اب ان ووٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بھی شامل تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹ بھی شامل تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے. تو سب نے یونانیمسلی انوار صاحب کے اوپر اتفاق کیا، اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو 2 سال اور 7 ماہ پہ محیط رہا، اور بالآخر
اس کا اختتام بھی تحریک عدم اعتماد کی شکل میں ہوا۔ وہ کسی نے صحیح کہا کہ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دوست کل کے دشمن، تو یہ کیونکہ سیاست کا ایک رواج ہے۔ انوار الحق صاحب کو ہم نے جی چارج شیٹ اس لیے نہیں کیا تھا، نہ ہمارا کوئی ایسا نظریہ تھا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ میں نے 17 تاریخ کو اپنا ریزگنیشن فلوٹ کیا تھا، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات تھی۔ پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں مظفر آباد کے اندر رہائش رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور سیاست پہ اور آزاد کشمیر کے دیگر احوال پہ میری گہری نظر ہے۔ مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ کون کہاں ملتا رہا، کس سے کیا ڈیلنگ ہوتی رہی، کس سے کیا ملاقات ہوتی رہی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ تھا، یہ کوئی آج کا نہیں تھا، یہ تو اس روز کھڑا ہو گیا تھا کہ جب راولہ کوٹ میں آٹے کی تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد اس میں بجلی شامل ہوئی، اور یہ آٹا اور بجلی کی لڑائی وفاق تک پہنچی، اور وفاق نے اس کے اوپر آپ کو ایک خطی رقم فراہم کی، تو آپ نے آٹے کی نظر میں کی شکل میں ایک بڑی ہیوج سبسڈی دی، اور اسی طریقے سے جو بجلی کا ریٹ تھا وہ 3 روپے، 6 روپے اور 10 روپے اور 15 روپے متعین کر کے اس کراؤڈ کو آپ نے سیٹسفیکشن دی، اور یہ کراؤڈ واپس چلا گیا۔ اس دوران بھی کئی ناخوشگوار ترین واقعات پیش آئے، میں سمجھتا ہوں جس کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن باوجود وہ ہو گئے۔ اس میں شاید کئی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا جو قابل افسوس امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیس تھا ان کا بھی نقصان ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کفیل صاحب کہ اس کے بعد بارہا ان کے چارٹر آف ڈیمانڈز فلوٹ ہوتے رہے۔ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد دوسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا، پھر ایک تیسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا، اور آل آف دی سڈن اس میں 36 نکات کو شامل کر دیا گیا۔ پھر ایک چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا۔ اب آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ان میں کہیں پر بھی مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں کا خاتمے کا ذکر نہیں تھا، لیکن جو چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ 38 رکنی آیا، اس میں ان سیٹوں کو شامل کر دیا گیا۔ اب میری اس میں گزارش یہ تھی کہ ہمیں دکھ یہ تھا کہ جس کا ہم نے ساتھ دیا اس نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر تمہارے حقوق پہ آنچ آئے گی تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ تو جب ہمارے حقوق پہ آنچ آئی تو انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو سرنڈر، ابھی تو وہ بے تحاشا ٹی وی انٹرویوز میں ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک کمٹمنٹ تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ انوار الحق از اے مین آف کمٹمنٹ، تو وہ کمٹمنٹ کو آنر کریں گے، لیکن شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو وہ کمٹمنٹ کو آنر نہ کر سکے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ جو 2.7 ملین لوگ ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو مخفی رکھ کے یہ سارے ڈائلاگ شروع کیے گئے، اور ہمیں آل آف دی سڈن پتہ لگا کہ حالات اس نچ پہ پہنچ گئے کہ ایک موب جو ہے وہ سارے اطراف سے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ بس ختم سو ختم جو چیز ہے، اور اس کے بعد اس میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی، اور بالآخر اس میں فیڈرل منسٹرز کو لینڈ کرنا پڑا، اور آ کے ایک پہلے دور کا مذاکرات ہوئے جس میں پتہ لگا، ہمیں تاثر دیا گیا کہ نہیں ریفیوجیز کی سیٹس کے اوپر کنٹروورسی تھی، اس لیے ہم نے اس کو یہ تعطل کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک بڑی ٹیم آئی جس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ صاحب، پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر تھے طارق فضل چودھری، کشمیر افیئرز 5 وفاقی وزراء، امین مقام صاحب۔ پھر اس میں شومی قسمت ہماری کہ احسن اقبال صاحب جیسے قداور شخص کو بھی شامل کیا گیا، جن کے حلقے میں 90% جموں کے ووٹرز ہیں جن کے حلقے میں، اور پھر سردار یوسف صاحب کو شامل کیا گیا، اور مسعود خان صاحب جو ہمارے سابق صدر تھے وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ پتہ لگا کہ آزاد کشمیر سے فیصل ممتاز راٹھور اور دیوان علی خان چغتائی ان کو اسسٹ کریں گے۔ میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی، میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ جو لوگ پاکستان کے نیگوسیشن کی ٹاپ ٹیم کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ 3 لوگوں کے سامنے بیٹھی، اور 3 لوگوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور ریاست کے 27 لاکھ لوگوں کے حقوق پہ شب و خون مار دیا۔ یہ تھا میرا سب سے بنیادی اچھا خان صاحب نہیں ابھی مت آغاز۔
اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ جب یہ ایکشن کمیٹی بنی تو ظاہر ہے آپ انوار اللہ کی کابینہ کے رکن تھے اب، اور مہاجرین میں تو 8 جماعت متوجہ مہاجر وزراء تھے شامل حکومت میں، تو کیا کسی سطح پہ یہ معاملات آپ لوگوں نے کابینہ میں زیر بحث کیے، کابینہ میں آئے کہ بھائی یہ ایشوز ہے 2 سال پہلے کہ جب یہ یعنی تحریک چلی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، کیا کوئی سازش ہے، کیا واقعہ کوئی عوامی حقوق ہے، یہ کسی سطح پہ آپ نے کابینہ میں معاملہ ڈسکس کیا کہ یہ ایکشن کمیٹی کیا ہے، ان کے مطالبات چاہیے آئے، یہ کیا ہیں، کیسے اس کا راج صاحب کبھی کابینہ کا اجلاس اس اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر تو ہوا نہیں. آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ موسٹلی جو ڈیسیجن ہوتے تھے بائی سرکولیشن آتی تھی سمریز اور وہاں سے اپروو ہو جاتے تھے. ہاں اتنا حساس نوعیت کا معاملہ تھا، میں تو اس پہ سمجھتا تھا کہ اس پہ اسمبلی کا سیشن ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے بارہا یہ تجویز اپنے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کی کہ آپ کیبنٹ کو آن بورڈ کیجئے، یہ چیزیں لے کے آئیے. دیکھیں ایشو یہ بھی نہیں تھا، یہاں بنیادی چیز یہ تھی کہ جب ان کے پہلی دفعہ کے مطالبات تھے جس میں آٹے اور بجلی کو شامل کیا گیا تھا، تو اس میں کچھ فردر چیزیں بھی تھیں جس میں شاید بجلی کے 5 KVA کا اور باقی اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. ہم نے وہ آلموسٹ سارا نوٹیفائی کر دیا تھا اور دسمبر تک اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی، اور اس کے لیے فنڈز بھی وافر مقدار میں موجود تھے. یہ نہیں تھے کہ فنڈز آپ کے پاس نہیں تھے. ہماری نظر میں یہ چیزیں کیوں نہیں وقت پہ امپلیمنٹ کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بنیادی طور پہ چیزوں کا آغاز ہوا یا کرنے نہیں دی گئی. جس طرح انوار صاحب فرماتے ہیں کہ میں کولیشن گورنمنٹ میں تھا. اب کولیشن گورنمنٹ میں تو نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور نیگوشیٹ کرنے میں دیکھیں تو موجودہ وزیر اعظم صاحب اس کا حصہ تھے. کرنل وقار نور جو وزیر داخلہ بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی منسٹر تھے. ہماری جو اس کی سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ہے، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، اور چیف سیکرٹری بھی پورے کے پورے انوالو تھے. تو وجہ کیا ہے کہ وافر مقدار میں فنڈز ہونے کے باوجود چیزوں کو منطقی نتیجے تک نہ لے کے جانا. تو میری کم آئیگی کہہ لیں، میری کم علمی کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ایک بنیاد ڈالی گئی اس احتجاج کو فردر پرولونگ کرنے کی. اور پھر اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں ہیلتھ کارڈ کا معاملہ تھا. اب 2 دفعہ بحیثیت وزیر خزانہ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں اس کو اناؤنس کیا. نہ صرف میں نے اناؤنس کیا، اس وقت کے قائد ایوان نے اسمبلی فلور کے اوپر اس کا خود اعلان کیا، اور جو لاسٹ بجٹ گزرا اس میں ہم نے اس کے لیے ایک خطیر رقم جو ریکوائرڈ تھی وہ بھی مختص کر دی. اب اس سارے ٹائم کے بعد، بجٹ کے بعد، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہونی اور پھر ویٹ کرنا، اور پھر ان کی طرف سے کال آ جانا، اس کال کے بعد پھر ان کی موبلائزیشن کو کسی طریقے سے انگیج نہ کرنا، ان کو فری ہینڈ دے دینا کہ آپ جائیں. وہ ڈور ٹو ڈور گئے، انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور جو سب سے بنیادی نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا، انہوں نے ایک ہیٹ نیریٹو بلڈ کیا کہ مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں یہ جو ہے یہ وہی بلیک میلرز ہیں، یہ فنڈز کھا جاتے ہیں، یہ اس پیسے سے دوائیاں اور اسکول بننے چاہیے، آنی چاہیے اسکول بننے چاہیے، اور پھر یہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں. اچھا گزارش میری یہ ہے کہ میں نے تو ان کو کہا کہ کوئی اگر آپ میں لاجیکل ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ لاجیکل بات کرے، ہم اس کو لاجیکل بات کا لاجیکل جواب دیں گے. لیکن نہیں، کیونکہ ایک بیانیہ بنانا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کرنی تھی، سو اس میں وہ کامیاب رہے. کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو ایکسٹرا آئٹمز تھے وہ سارے وہ تھے جو عوامی حقوق سے ریلیٹڈ تھے. تو آزاد کشمیر کے عوام کو اگر کوئی حق ملتا ہے تو اس میں کسی مہاجر کو یا اس میں مقامی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو فنڈز بھی موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں نا، ابھی اگر ہم صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں، مہاجر MLA ہے ایک طرف اور مقامی MLA ہے ایک طرف. مہاجر MLA سال کا 3.5 کروڑ روپے لے کے جاتا ہے اور مقامی MLA سال کا 1.25 ارب سے 1.5 ارب لے کے جاتا ہے. تو اب 1.25 ارب اور 1.5 ارب اور 3 کروڑ، اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے آپس میں. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اس سے آزاد کشمیر کے کسی اسپتال کی دوائی کی کمی پوری ہوتی ہے تو وہ بھی کیجیے. آپ کو اگر الیکشن پروسیس پہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اس پہ بھی بات کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میلرز ہیں تو یہ کس چیز کے اوپر بلیک میل کریں گے، وہ بھی بیٹھ کے بات کر لیں اور پروف کریں کوئی چیز ہم پہ. اور اس دفعہ تحریک عدم اعتماد نے تو میرا خیال ہے کہ سب کے چہرے بے نقاب کر دیے، آپ کے سامنے آئی. ہمیشہ ماضی میں ایسے ہوتا ہے، اگر آپ ماضی کی جتنی بھی تحریک عدم اعتماد اٹھا کے دیکھیں، جب تک مقامی MLA نہیں چاہیں گے مہاجر MLAs کے ووٹ سے یہ نہیں آ سکتی. اور آخری بات آپ کو کرتا چلوں،
مجھے بتائیں کہ اس ماضی کی ساری تحریک عدم اعتماد میں کون سا ریفیوجی ایم ایل اے ہے جو کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیٹ ہو چکا ہو ان سے؟ تو بات صرف تھی ہیٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جس وقت مجھے اور آپ کو یہ ادراک ہے کہ بلوچستان ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں وہاں پر وہ وہاں کے امن کو ڈسٹارٹ کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر کیا صورتحال ہے. آپ ایک ہندوستان کے فالس فلیگ آپریشن کو ابھی ریسنٹلی اس کو آپ نے جواب دیا ہے. پھر پہلگام کا واقعہ, پھر اس سے پہلے ایک اور واقعہ مقبوضہ کشمیر کے اندر. مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک انریسٹ مسلسل چلا آ رہا تھا اور بڑے دیر سے چلا آ رہا تھا. میں نے اسمبلی فلور پہ بھی یہ کوٹ کیا, ہندوستان کا میڈیا کیونکہ جھوٹ کے اوپر کے بلبوتے کے اوپر ہے, اس دفعہ وادی سے زیادہ جموں کے اندر سٹرائکس ہوئی اور جموں کے اندر ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑی. وہ تو اس چیز کو ہائیڈ کرتے ہیں لیکن اب کہیں نہ کہیں سے خبر تو آ جاتی ہے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ 21 اور 22 کے اندر 26 حملے ہوئے ہیں جموں کے اندر جس کو ہندوستان نے چھپا کے رکھا. وادی میں تو آلریڈی ایسکیلیشن کافی عرصے سے انڈین آرمی کی چل رہی ہے اور وہاں پر وہ کر رہے ہیں. تو گزارش میری یہ کہ ایسے موقع کے اوپر ایک ایسی ڈیمانڈ کو فلوٹ کروا دینا جہاں ہندوستان 370 اور 35 اے کو لاگو کر کے وہاں ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے. یہ جو سیٹیں ہیں مہاجرین کی, ان کی آئینی قانونی پوزیشن اور ان کی سیاسی ضرورت اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس پر تو ظاہر ایک ڈیبیٹ ہے جو ہم آپ سے کریں گے. اس ضمنی سوال ہے, آپ نے ابھی کہا ہے کہ انوار الحق صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کی پوزیشن پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو وہ سب سے پہلے آگے کھڑے ہو کر قربانی دیں گے, ریزائن کریں گے جو بھی. تو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک معاہدہ سائن ہوا جس میں انوار الحق صاحب کی حکومت کے 2 منسٹر شامل تھے لیکن حکومت کو اس طرح سٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا, وہ گریونسز تھے گویا آپ کے بھی اور ان کی حکومت کے بھی. اس معاہدے پر ایک سٹیپ بھی انہوں نے فارورڈ نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا. اور بنیادی طور پر ادمین بال کی تحریک جو آئی ہے, جو بظاہر سامنے چیزیں نظر آئی ہیں, ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس معاہدے پر عمل نہیں کرے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں دوبارہ حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو کیا اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنا یہ آپ کے اس موقف کی حمایت نہیں کر رہے تھے؟ پھر آپ کس وجہ سے ان کے خلاف چارج شیٹ میں بھی آئے اور ادمین بال کی تحریک میں گئے ہیں آپ مہاجرین بالخصوص؟ دیکھیں ریاض صاحب, میری سبمیشن یہ ہے کہ انوار صاحب پچھلے 2 دنوں سے تواتر کے ساتھ انٹرویوز دے رہے ہیں جی جی, اور انہوں نے اس میں بڑی حد تک چیزوں کی کلیئرٹی کی اور کئی چیزوں کی طرف انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا. اب وہ تو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے کوئی سربراہ ہیں جنہوں نے بہت سی تقاریر میں یہ بات کی ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو چیزوں کے اوپر شوکت بیر صاحب نے کہی ہے, میں کسی کا نام مناسب نہیں سمجھتا لینا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گی. اب چودھری انوار صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ نئی حکومت آنے والی, اور مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ نئی حکومت آنے والی ہے, تو نئی حکومت میں چیزیں سیٹلڈ ہوں گی. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے معاہدے کا ذکر کیا, تو معاہدے کے بارے میں ابھی ریسنٹلی جب قائد ایوان کا انتخاب ہو رہا تھا, چلے باقی چیزوں کو ماضی کی ہم چھوڑ دیتے ہیں, میں نے تو بہت جگہ اس کی جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیٹس ہے اس ایگریمنٹ کا, اس پہ بات کی ہے. اب میں اپنی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. پہلے میں لاتا ہوں کہ 2 سابق وزراء اعظموں نے, ایک انوار الحق صاحب نے اور ایک راجہ فاروق حیدر خان نے, اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ یہ ایک غیر قانونی معاہدہ ہے. جب اسمبلی فلور پہ یہ بات کر دی گئی تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم اس کو دوسرے طریقے سے میں نے انٹرپریٹ کر دیا, الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. میں نے جب سپیچ کی تو میں نے قائد ایوان سے یہ سوال رکھا کہ 2 سابق وزراء اعظم کہہ کے گئے ہیں کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو فلور آف دی اسمبلی جسٹیفائی کیجئے کہ کیا اس کی کوئی لیگل سینٹٹی ہے. تو انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام پہ کہا کہ میرے بھائی نے یہ سوال ریز کیا تو میں ذاتی حیثیت میں مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کا حامی نہیں ہوں. اور پھر ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا, افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں سن رہا تھا, کہ مہاجرین کی سیٹیں سیز کر دی گئی ہیں. تو میں اپنے محترم بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیز کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہوئی چیزوں کو سیز نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اوپر میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کی تصحیح کرے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ ہم نے یہ کیوں کیا, میرے موقف کی تائید کی,
اب جب انسان جا رہا ہے، انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اسمبلی پہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے تو جوازیت دی ہے، یہ معاہدے پر جو عمل درآمد کا گناہ تھا یہ میرے سر میرے سر اس نہیں طرح کی پڑا، بات کی ہے انہوں نے. اور لامحالہ اب اگر اس کو آپ نے، ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی اگر ایک معاہدہ ہوا، اب اس کے اوپر اس معاہدے کو اگر دیکھا جائے لیگل پرسپیکٹو کے اندر، تو آپ خود ایک سینئر ترین صحافی ہیں، آپ سر آیا کفیل صاحب، وہ تو 3 مہینے کا معاہدہ کیا ہوا میں ہے آج- کہ اس میں آج- معاہدے کو قانونی شکل بھی دیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. میں آج آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، جی، میں جی. جب بات کروں گا تو لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، میں آج آپ 2 سینئر ترین صحافیوں سے ایک سوال رکھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس معاہدے کی کیا لیگل سینٹیٹی ہے جو ایکشن کمیٹی کے سائد و احباب جس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی گارنٹر بھی ہیں. اب ان گارنٹرز کے بارے میں تو وہی کلیئرٹی دے سکتے ہیں. میری نظر میں حکومت پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ وفاق پاکستان کے نمائندے کس کیپیسٹی میں جا کے آزاد کشمیر کی ایک غیر رجسٹرڈ تنظیم کے ساتھ کریں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، آپ مجھے جسٹیفائی کریں، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے، کیا یہ لیگل ہے، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے؟ اچھا خان صاحب میرے خان صاحب جب آج سے 1 سال پہلے آپ کی حکومت نے معاہدہ سائن کیا بجلی کم کی ریٹ کم کرنے کا اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے کا، اس وقت بھی تو یہ غیر رجسٹرڈ تنظیم تھی، یہ جتھا تھا، آپ نے اس کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے، آپ نے اس کو سٹیک ہولڈر تسلیم کر لیا ہے. طیب اسی کے ساتھ اگر یہ نیا معاہدہ ہوا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیر رجسٹرڈ ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ بجلی کا معاہدہ میرے حساب میں، جہاں تک میری کم علمی ہے، انصر عبدالی صاحب ایک انڈیویجول نے سائن کیا. کیا کیبنٹ میں آیا کبھی؟ امپلیمنٹ تو ہو گیا. سنیں، امپلیمنٹ کیسے ہوا میں بتاتا ہوں. کیا کسی کیبنٹ میں آیا؟ کیا اس کے کوئی منٹس جاری ہوئے؟ کیا کسی جگہ اس کی لیگل انڈورسمنٹ کی گئی؟ نہیں کی گئی. جہاں تک بجلی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، یہاں میں انوار الحق کو سپورٹ ضرور کروں گا ایک بات کے اوپر کہ ابھی تو یہ معاملہ کہیں زیر بحث تھا ہی نہیں، ایکشن کمیٹی نہ ہونا یا نہ ہونا. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انوار الحق کاکڑ تھے، تو اس وقت ہم نے ایک ان کے ساتھ جب ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تو اس پہ 5-6 ورکنگ گروپس بن گئے، اور انوار علی حیدر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا اور ہم نے اس میں سیکٹری پاور کے ساتھ لاتعداد میٹنگز کی. ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اگر یہ جو اس کی جو پرائس ہے بجلی کی، آپ ہمیں اس کی اوریجنل کاسٹ کے اوپر دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اس کو زیادہ دیں گے. یہاں فاروق حیدر صاحب نے کئی دفعہ ایک بات کہی کہ یہ اس میں کئی لوگ تو 15 سے 20 روپے کے اوپر راضی تھے، تو 3 روپے کیوں کر دی گئی، اور کنہوں نے کی؟ انہوں نے مجرمانہ غفلت کی. تو گزارش میری یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے بھائی تھے، ان سے جب انیشل، اس وقت میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا، جب ان سے نیگوشیٹ ہو رہی تھی تو اس میں کئی لوگوں کا یہ استفسار تھا کہ آپ 15 روپے سے 20 روپے کے بیچ میں آ جائیں. لیکن ریاست چاہتی تھی، ریاست آزاد کشمیر کی حکومت چاہتی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں. اسی ریلیف کے چکر میں جب ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں جو چیزیں زیر بحث لائی گئی، تو جو پیسے ملے وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور پھر اس نوٹیفیکیشن کی کاپی سرفس سے سرکولیٹ کر دی گئی جس میں بجلی کی قیمت 3 روپے. دیکھیں، حکومت اگر نہ چاہتی ہے باسی صاحب تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی تھی، مشکل تھی. جی جی. کون سی حکومت ایسی ہے جو چاہے گی کہ اپنے لوگوں کو ریلیف نہ ملے؟ یہ بھی ہر حکومت کا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دی جائے. لیکن ہم اس کو اگر کسی اور پیرائی میں لے جائیں گے کہ اس وقت یہ رجسٹرڈ تھی یا غیر رجسٹرڈ تھی، ہمارے نزدیک اس وقت خالصتاً ریاست کی عوام کی خاطر یہ فیصلہ لیا گیا. اگر کوئی کیبنٹ سے چیز انڈورس ہوئی ہے تو وہ صرف یہ چیز انڈورس ہوئی ہے، اس میں کسی کمیٹی کا یا کسی انڈیویجول کا ذکر نہیں تھا. یہ جو معاہدہ خط ہوا، یہ انصر عبدالی صاحب گئے، ہمیں اللہ حاشا وکلا اس بات کا علم نہیں تھا. اگلے دن پتہ لگا یا کہ کوئی سنا انہوں نے سائن کیا، تو انہوں نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں سائن کیا. آج آپ بھی ماشاءاللہ ہر چیز پہ باز کی نظر رکھتے ہیں. اگر ایسا کوئی چیز جس کی ہوئی ہوتی تو آپ کے پاس اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں صداقت ہے. اچھا خان صاحب، ابھی مطلب جب یعنی جیسا یعنی ایکشن کمیٹی کو راتوں رات نہیں بنی، اور یعنی جیسے آپ نے کہا کہ سارے معاملات یعنی کابینہ
میں زیر بحث نہیں آئے، کسی پارلیمانی پارٹی میں زیر بحث نہیں آئے، اور ان مسائل کا حل بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی محترم وزیر اعظم صاحب نے، یا جو آپ کے ٹیم مطلب جو کپتان تھے سارے. اس کے بعد جو آزاد کشمیر کی تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں، یہ حکومت سے باہر، انہوں نے ساری گٹھے کو آل پارٹی کانفرنس میں ایک اپنا نیریٹو بلڈ کیا اور ایک بیانیہ بنایا کہ یعنی ریاست، پھر ان کے ساتھ ریاست کھڑی ہو گئی کہ ہمارے یعنی یہ معاملات ہیں اور ہم نے یہاں پہ جانے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، جب ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی آپ نے، اس سے پہلے جو آزاد کشمیر آپ کی حکومت تھی وہ بات چیت کیوں نہیں کی؟ اس نے بیچ میں بات چیت کرنی چاہیے تھا. جب بیچ میں راستہ موجود تھا بات چیت کا، باوقار آپس میں لوگ، تو آپ کیوں دستبردار ہو گئی آزاد کشمیری حکومت، آزاد کشمیر جماعتیں؟ آپ نے اس ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے ڈائریکٹ وفاق کو کیوں انوالو کیا؟ اچھا، بڑی زبردست آپ نے بات کی. دیکھیں، میری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ جب پہلی مذاکراتی کمیٹی بنی نا، تو اس میں اس وقت بھی فیصل راٹھور صاحب اس کے چیئرمین تھے اور میں بھی اس کا حصہ تھا. میں بھی اس کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جاتا رہا. اچھا، کمال کی بات یہ کہ اس وقت کسی نے کسی مہاجر ایم ایل اے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیوں بیٹھا ہے یہاں پر. میں یہ آپ سے بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہیں، یہ تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے آ گیا، میں بتا یعنی یہ جو مطالبہ ہے یہ بیچ میں کیسے شامل ہو گیا؟ جی میں بتا رہا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم سے یہ نیگوشیٹ کرتے رہے، اے جے کے بینک کے بارے میں نیگوشیٹ کرتے رہے، باقی چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرتے رہے، ہم ان کو سوال جواب کرتے رہے. اب ان میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوکل ہیں ہمارے ساتھ، ان کے روزمرہ کے تعلقات ہیں، کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، اگر میری ذات کا سوال ہے تو میں نے مظفر آباد کے لوگوں کی جتنی خدمت کی ہے، مجھے کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرے تو باپ کی قبر بھی ادھر ہے، دادا کی قبر بھی ادھر ہے، زلزلہ آیا آپ کو پتہ ہے، وہ سب شہید ہو گئے وہیں پر ان کی، تو اس مٹی سے میری ایک عقیدت بھی ہے. لیکن چند لوگوں نے اپنے جذباتی سٹیٹمنٹس دے کے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ہم کوئی ٹریٹرز ہیں اور وہ کوئی پیٹریوٹس ہیں، اور وہ شاید ریاست سے محبت کرنے والے اور ہم نفرت کرنے والے ہیں. بات سمپل سی ہے، ہمیں کسی عوامی، میں اب آپ سے بارہا یہ بات کر چکا ہوں، کسی عوامی حقوق کے ایشو سے ایشو نہیں ہے ہمیں. مہاجرین مقیم پاکستان کا جو نیریٹو ڈالا گیا اور جس بیانیے کو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی نہ تو کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کسی پریسیڈنٹ کے اندر. نہیں، سازش کس نے کی؟ یعنی یہ کیا ہوا؟ یعنی ایک دم تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اس کے پیچھے کیا، یعنی اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما؟ آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے؟ کیا پی ایم ایل این کے لوگ نہیں تھے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے؟ کیا دیگر جماعتوں کے لوگ نہیں تھے؟ اب گزارش یہ تھی کہ اس وقت وہ کہتے ہیں بعض چیزیں حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں کی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں بغض معاویہ میں چھوڑ کے حب علی میں کی جاتی ہیں. تو یہاں صورتحال ایسی تھی کہ اپوزیشن تھی نہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے اپنے ایجنڈاز تھے، وہ اس کے پیچھے انوار الحق کی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ تھے. اور کئی دفعہ یہ موو ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، کئی دفعہ ایسی باتیں کی گئی. کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں شاہ غلام قادر صاحب کے لاتعداد سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، پھر ان کے وزراء اس پہ اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کئی دفعہ اپنی ہائر لیڈرشپ سے بات کی، پھر انہوں نے سٹیٹمنٹس بھی دی، وہ نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اجلاس ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ان کے وزراء برقرار رہے انوار الحق کے ساتھ، تو آخری دن تک برقرار رہے سارے کے سارے. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو خاص طور پہ شاید ایک ان کا جو رہنما تھے، ان کا ایک انٹرویو میں ریپیٹ کرتا چلوں، انہوں نے خود اس بات کا ببانگ دول آ کے اظہار کر دیا کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ روز ہمیں کہتی ہے کہ آپ مہاجرین سیٹوں کے خاتمے کے لیے آگے آئیں، ہم نہیں بول سکتے، ہماری کمپلشنز ہیں. تو میری گزارش ہے کہ یہ کمپلشن دور کب ہوئی؟ یہ کمپلشن دور اس وقت ہوئی جس وقت آپ کے بنے کہا گیا ہے بچے بلیک میلر ہیں اور کوئی پتہ نہیں کو وزیر بننا چاہتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی واقعہ ہے آج کوئی؟ میری گزارش ہے جی کہ میری تو خاندانی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو بلیک میلر کہوں یا میں کسی کے بارے میں ایسے لغو بیانات دوں. جس نے دیا ہے اس کی ذہنی سوچ اور ذہنی تربیت اتنی ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور توفیق دے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوبصورت زبان دے کہ وہ اور گفتگو کریں.
یہ ڈیویٹ کرنے والی باتیں ہیں مشن سے. اب وہ کہتے ہیں, کسی ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ مہاجرین وزیر نہیں بنیں گے. چلیں جی, مہاجرین وزیر نہیں بنیں گے تو کوئی قیامت سرغرا نہیں آ جائے گی. پھر انہوں نے کہا جی کہ سنا کوئی اس میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہتا ہے تو ہم وہ بھی نہیں بننے دیں گے. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 20 سے اوپر وزیر نہیں ہوں گے, نان الیکٹڈ نہیں ہوں گے, آزاد کشمیر کی الیکٹڈ کانسٹیچوئنسیز کے اندر سے ہوں گے. اگر کیبنٹ کی ڈیفینیشن اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں تو پرائم منسٹر بھی کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے. تو اب اس بارے میں زیادہ میں کیا بات کروں, 20 ہونے چاہیے تھے. میں کیا بات کروں. اب یہ تو ان کے لوگ ان سے پوچھیں گے یا وہ خود بات کریں گے اس بارے میں کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے. بات یہ ہے عباسی صاحب, گنائی صاحب, میں ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں. بہت سی چیزوں سے مجھے بھی آشنائی ہے, بہت سے چہروں سے مجھے بھی پتہ ہے کہ کون کہاں اٹھتا, کہاں بیٹھتا, کہاں جاتا, کہاں آتا ہے. تو منہ پہ کپڑا ڈال کے حقائق نہیں چھپائے جا سکتے. اچھا خیر صاحب, آپ نے آرمی چیف صاحب کو خط لکھا, وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا, یہ چیئرمین سینٹ کو, اسپیکر کو خطوط لکھے آپ نے. کیا ہوا پھر, کسی نے آپ کو جواب دیا؟ کتنا سنگین معاملہ دیکھا نا کہ ایک بیانیہ بنا کر جو کشمیری مہاجرین اور ہمیں یہاں وزیر عوریت کانفرنس کے لوگ پار کے جو ہمارے کشمیری صحافی ملتے ہیں تو وہ ان کو سخت تشویش ہے کہ بھائی آپ لوگ ہمیں نہیں برداشت کر سکتے. تو یہی آپ نے خطوط لکھے یعنی پھر ان کا کوئی کسی نے جواب دیا آپ کو, اور آپ کو پھر کیا ہوا ان خطوط کا؟ اچھا راج صاحب, یہ میرے لیے بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کو ایک تحریری مکتوب بھیجا, صدر پاکستان کو بھیجا, چیئرمین سینٹ کو بھیجا, فیلڈ مارشل صاحب کی خدمت میں بھیجا, اور اسی طریقے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجا. اتفاق سے ہمیں کہیں سے بھی جواب موصول نہیں ہوا. اور ہم نے اس میں لکھا کیا تھا, بنیادی چیز ہم نے اس میں یہ لکھا تھا کہ 8 جنوری 1948 کو حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک کمٹمنٹ دی ہے, ایک بائنڈنگ ہے حکومت پاکستان. نہ صرف حکومت پاکستان پہ بائنڈنگ ہے, آزاد کشمیر کی حکومت پہ بھی بائنڈنگ ہے. اس کی وجہ کیا, وہ میں تھوڑا سا مجھے اس میں آپ کو سننا پڑے گا, تب آپ کو سمجھ آئے گی اور ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا جی کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر ریفیوجیز کو ڈسفرینچائز نہیں کر سکتی, اور اس کی جوڈیشنل کنٹینمنٹ کے اندر کوئی چیز ایسی ہوگی تو یہ وائلیشن کنسیڈر ہوگی, اور یہ بائنڈنگ آرٹیکل 25 کے تحت حکومت پاکستان پہ. اب یہاں بات آتی ہے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اس وقت. لٹمس ٹیسٹ کس کا ہے؟ یہ آزاد کشمیر حکومت کا بھی لٹمس ٹیسٹ ہے, اور یہ پاکستان کی حکومت کا بھی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اب کیا وہ ایک گروپ کے کہنے کے اوپر اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو ڈیویٹ کر دیں. کیا ایک طرف ہندوستان اگر 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے وہاں کی نو آبادیاتی نظام کو تبدیل کر کے ہندوؤں کو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کر کے وہاں آباد کر رہا ہے, اور ہم یہاں پر ایک تمسخر گیری کا مظہر بنے ہوئے ہیں, اور ہم دنیا میں ایک تماشا لگا رہے ہیں کہ مہاجرین مقیم پاکستان کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ان کو ان کے حقوق سے دستبردار کر دیا جائے, یہ ٹیکس نہیں دیتے لہٰذا ان کو آزاد کشمیر کے. آپ سے آج میں ایک بڑا آپ کے ناظرین کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. حکومت آزاد کشمیر کی یہ جو زعماء کرام ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کشمیر کونسل کی ڈیولیوشن فاروق حیدر صاحب نے کروائی تو اس وقت آپ 16 ارب روپے لے رہے تھے ٹوٹل ٹیکس. الحمدللہ اس خاکسار کی بدولت اور موجودہ حکومت کی بدولت آپ نے لاسٹ ایئر 45 ارب کا ٹارگٹ دے کے 56 ارب کیا آزاد کشمیر کے اندر سے, اور اس وقت آپ نے 71 ارب کیا اس سے اگلے سال, اور ابھی ہم نے 85 ارب کا ٹارگٹ دیا ہے. اب جو 1.49 ارب روپے آپ کو ویریبل گرانٹ کی شکل میں آتے ہیں, وہ ویریبل گرانٹ کہاں سے آتی ہے؟ اس میں یہ جو 2.7 ملین لوگ پاکستان کے اندر آباد ہیں یہ بھی ایف بی آر میں اپنی ریٹرنز جمع کراتے ہیں. یہ ان کا پیسہ جس کا آپ کو 3.64 جو پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کا حصہ ملتا ہے, جو آپ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں دیتے ہیں, ان کے کمپلسری ایکسپینڈیچرز میں دیتے ہیں, جو ادویات آپ خریدتے ہیں. یہ تو پھر اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ جنگ بڑی دور چلی جائے گی. ہاں صاحب, ایک چیز کی وضاحت کریں, یہ 2.5 ملین کی بات, جو 2.7 ملین 27 لاکھ لوگوں کی بات کی ہے, آپ کی ووٹر لسٹ دیکھی جائے تو اس میں 4 لاکھ ووٹر ہے. ٹھیک بات. عموماً ووٹر لسٹ کل آبادی کا 60-70% کے برابر ہوتی ہے, لیکن اگر ہم 50% کے برابر بھی لیں تو پھر بھی 4 لاکھ ووٹر ہے تو 4 لاکھ آپ کی آبادی اور بنتی ہے 8 لاکھ. یہ 2.7 ملین آبادی کہاں ہے, اور یہ اپنی ووٹر لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا آپ نے آج تک؟ بہت زبردست آپ نے سوال اس لیے کیا کہ یہ ایک وجہ تنازع بنا کے لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں.
ہمارے جی 60 to 70% لوگوں کے ووٹوں کا اندراج ہی نہیں کیا جاتا. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ کنڈیشنز بڑی اسٹرکٹ ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ وداؤٹ اسٹیٹ سبجیکٹ آپ کا اندراج نہیں ہوگا. ایک ڈپٹی کمشنر ہے ریہیبلیٹیشن جو میرپور میں بیٹھتا ہے اور کبھی کبھار وہ سلاپنڈی میں آ کے پونچھ ہاؤس میں بیٹھتا ہے, اور اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, نہ وہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے, نہ لوگوں کے پراپر اسٹیٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ کراچی سے, پشاور سے, لاہور سے میرپور آنے کی استطاعت بعض لوگ نہیں رکھتے. زیادہ تر کون سے لوگ آتے ہیں جن کے بچے اگر وہاں پر کیٹ پاس کر لیتے ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں جو میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی غرض سے, یا جنہوں نے کسی نوکری لینی ہوتی ہے تو اس غرض سے وہ اپنے کوٹے کے حساب سے آ کے پھر اسٹیٹ سبجیکٹ بناتے ہیں, اور وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ. اس میں جعلی بھی بن جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی اس کے لیے انتظامی طریقہ کار ہے اس کو ریسکروٹنائز کرنے کا, وہ اس پہ کیا جانا چاہیے. جو بنیادی لوگ ہیں ان کا تو اندراج ہی نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اب ایک حلقہ جموں کا, کیوں ہوا اتنا عرصہ ہو گیا؟ دیکھو نا, اب اکمل سرگالہ صاحب کا ایک حلقہ ہے جو نارووال کا ہے, وہ پیٹ چکے ہیں کہ میرے حلقے میں کم از کم 50,000 ووٹ ایسا ہے جس کا اندراج ہی نہیں کیا جاتا. آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن جب یہ ڈائریکشنز فالو کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا حلقہ جس کا ووٹ پاکستان آزاد کشمیر کے حلقے سے بڑھ جائے اس کو وہ کافی حد تک نکال دیتے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس کاز کو ہو رہا ہے. اب اسی طرح ریفیوجیز میں ڈیفیسائٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے جی, ریفیوجیز جو اس کا حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ اتنا عرصہ ہو گیا. کلیئر کرتا ہوں. اب جو ریفیوجیز کے ویلی کے ریفیوجیز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ویلی سے مائگریشن اتنے لیول کی نہیں ہوئی. جو ہوئی ہے وہ ساری پاکستان میں آ کے لوگ آباد ہوئے. جموں سے کیونکہ ایک میسو, آپ کو پتہ جو میسیکر ہوا تھا جموں کا, اس کے بعد ایک بڑی میسو مائگریشن ہوئی تھی. تو یہی وجہ ہے. اگر آپ اکمل سرگالہ کے حلقے کے ووٹ یا حافظ احمد رضا کے حلقے کے ووٹ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی موجودہ 96,000 ہے اور ایک کا 1 لاکھ سم تھنگ ووٹ ہے. تو اگر آپ کے وہیں سے جو اپنا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ایم پی ہیں وہ آپ کے جموں کے ہیں, وہیں سے الیکٹ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے احسن اقبال صاحب کے حلقے سے, میں تو حیران تھا کہ احسن اقبال صاحب کے حلقے میں تو 80% جموں کے لوگ ہیں, اور وہ بھی گئے اور انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور اس معاہدے کے اوپر دستخط کر کے ان کو آئینی قانونی تھوڑی سی پوزیشن بتائیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ کی سیٹوں کی, آپ کی شریعت پہ اعتراض نہیں ہے, آپ کی غیر مقامی طور پر آباد ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں سیاست اور انتخابی سیاست کرنے پہ اعتراض ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ساری چیزیں وہ پاکستان میں انتخابی سیاست, کاروبار کی آزادی, الیکشن لڑنا, دوسری تیسری ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں. آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگ تھے جو آپ کی ان سیٹوں پر پہلے تھے, وہ ان سیٹوں سے فارغ ہو گئے. تو جب یہ ساری رائٹس آپ کو پاکستان کے صوبوں میں حاصل ہیں, آزاد کشمیر کے آپ رہائشی بھی نہیں ہیں, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت تو اپنی جگہ برقرار ہے, پلیبیسائٹ میں آپ ووٹ ڈالیں گے, اس کی UN آپ کو گارنٹی دے رکھی ہے. تو آزاد کشمیر کی جو لوکل اتھارٹی ہے اس کے سارے اداروں کی جو جورسٹکشن ہے وہ 10 اضلاع پر مشتمل ہے. وہ پنڈی شہر میں نہیں ہے, وہ کراچی تک ایکسس نہیں کرتی, وہ پشاور نہیں کرتی, وہ لاہور نہیں کرتی. لاہور بیٹھے لوگ, کراچی بیٹھے لوگ آزاد کشمیر کی سیاست کریں گے تو ان پہ اعتراضات نہ کریں, جبکہ اس کی مثال بھی کوئی موجود نہیں ہے. تو کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے آپ کی کہ آپ زور ماریں؟ اور پھر 1947 سے لے کر 1974 تک بلکہ 2018 تک آپ کی ان سیٹوں کو الیکشن رولز کے اندر ڈال کر ان کو کام چلایا جاتا رہا. 1960 کے بعد بالخصوص 2018 میں کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے آئین کا حصہ بنوا دیا, اور آزاد کشمیر کے بڑے چند وکلاء ہیں ان کی یہ بھی رائے ہے کہ آپ لوگوں نے دباؤ کے تحت آزاد کشمیر کے آئین میں ایک غیر آئینی شک شامل کروا دی ہے, جس غیر آئینی شک نے آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کی جو بنیادی رائٹس ہے اس کو متاثر کیا ہوا ہے. تو اس سیٹوں کی جسٹیفیکیشن کیا ہے پھر؟ دیکھیں, میری گزارش ہے, ہمارے کسی سینئر وکیل کا یہ اپنا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے, میں اس پہ تو ڈینائی نہیں کرتا. میں ان وکیل صاحب سے جنہوں نے آپ سے یہ بات کی ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست آزاد کب ہوئی؟ 47 کے بعد آپ کا بیسک ڈیموکریسیز کا قانون آ گیا. بیسک ڈیموکریسیز میں کیا مہاجرین فال نہیں کرتے تھے؟ 1960 میں
نہیں بیسک ڈیموکریسی. ٹھیک ہے بالکل صحیح. یہ جو بلدیاتی نظام ہے سارا جی بیسک ڈیموکریسیز میں کیا ریفیوجیز فال نہیں کرتے, اس وقت بھی ریفیوجی فال کرتے تھے. پھر 60 کی جب انیکٹمنٹ ہوئی اس میں بھی ریفیوجی فال کرتے تھے. 64 کی انیکٹمنٹ ہوئی اس میں بھی ریفیوجی فال کرتے تھے. 68 کی انیکٹمنٹ ہوئی اس میں بھی ریفیوجی فال کرتے. 69 کی ہوئی تو 69 کے بعد آپ کا اتحاد ثلاثہ بنا. سردار ابراہیم خان غازی بڑے لوگ تھے, کیج خورشید صاحب مرحوم اور سردار قیوم صاحب. اس کے بعد 70 کے ایکٹ میں شامل کیے 71 کے ایکٹ میں آپ کو اڈلٹ فرنچائز کا اختیار دے دیا گیا. اڈلٹ فرنچائز کا اختیار پھر سب کو دے دیا گیا. اب میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی کبھی یہ تنازع ہوا اس سے پہلے؟ اب میں بتاتا ہوں نا, یعنی کبھی یہ ڈیبیٹ بھی ہوا سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے کہیں کہ اسمبلی میں ہیں کہ یہ جو آپ کو مطلب کہ کوئی زیادہ آپ حقوق لے رہے ہیں یا آپ کو جو کم مل رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے اس پہ؟ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. اب جس وقت 71 کے بعد یہ آپ کو ملا تو پھر آپ کا 74 کا آئین آیا. 74 کے آئین میں آپ کی آزاد کشمیر کی سیٹیں ڈال دی گئی جو ادھورا رکھا گیا اور ریفیوجیز کو نکال دیا گیا اور ریزرو سیٹس بھی نہیں ڈالی گئی تھی. پھر یہ جب آپ کا الیکشن ہوا 74 کے بعد 75 میں جب گورنمنٹ آئی تو پہلی گورنمنٹ خان عبدالحمید خان آپ کے پرائم منسٹر بنے اور وہ ریفیوجی تھے. جی آپ کے دادا جی, میرے دادا جو تھے جی وہ مہاجر تھے. اس سے پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اس کے پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اس سے پہلے چیف جسٹس بھی. ان پر کسی نے اعتراض کیا کبھی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی طرف سے؟ کبھی اعتراض نہیں کیا. اب یہاں ایک بڑی بنیادی چیز ہے, ہمارے کئی دوست کہتے ہیں جو اس وقت ایکشن کمیٹی میں, وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مہاجر ہیں. میں آج ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 1972 کا نوٹیفیکیشن آج بھی موجود ہے. وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آ کے آباد ہوئے اور یہیں رہنا شروع ہو گئے, ان کا سٹیٹس مہاجر کا نہیں ہوگا. ٹھیک. اور جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے کسی علاقے میں گئے اور پھر نوکری اور تجارت کی غرض سے ریاست کے اندر ہے, ان کا سٹیٹس مہاجر رہے گا. تو آپ کے لوگ بیشتر آزاد کشمیر میں پاکستانی شہروں میں؟ میں بتاتا ہوں یہ ایک لوگ سوال کرتے ہیں, بالکل سوال کرتے ہیں. آزاد کشمیر کا میں آپ کتنے لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے مشکل. ہاں 48 میں 16 آپ مجھے بتائیں, آپ صرف مظفر آباد کے اندر چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ نلوچی سے سٹارٹ لیں تو میرا خیال ہے اگر کسی جگہ پر نظر بھی اٹھائیں گے نا تو آپ کی آنکھیں جل جائیں گی. صورتحال یہ ہے. اب گزارش میری یہ ہے کہ یہ ایک ویک قسم کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کراچی میں, تو کراچی والا کیا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کا 31 آرٹیکل 31 جو ہے وہ تو آپ کے اوورسیز کو بھی اس کے اندر لے کے آتا ہے. آپ کیا چلیں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں مہاجرین سیٹوں کو کہ ہم نے دباؤ ڈال کے دایا. ہم کس پہ دباؤ ڈالیں گے؟ پہلی بات مجھے ایک بات بتائیں, ہم لوگ تو 12 ہیں, کیا 12 دباؤ ڈال, اور 12 بھی اکٹھے نہیں ہیں. آپ کو انفارچونیٹلی 12 بھی اکٹھے نہیں ہیں. کہا جاتا ہے جب فاروق اظہر صاحب 13ویں ترمیم لا رہے تھے تو وہ اس میں پھنس گئے اور آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے ڈلوا دی. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی ان کی. اپوزیشن میں تھا کون؟ ایک میں تھا, ایک یاسین تھا, ایک چودھری مجید تھا, ایک عتیق خان تھا, ایک بیرسٹر سلطان محمود تھا اور ایک دیوان غلام محی الدین تھا. باقی تو سب حکومت میں تھے. ایک اللہ غنی کی رحمت کرے صغیر چغتائی مرحوم تھے. تو اپوزیشن میں تھا کون کہ ہم دباؤ ڈال کے کریں گے ان سے؟ سر یہ ایک ادھوری چیز تھی جس کو پورا کیا گیا, اور آرٹیکل 22 کے اندر آپ کی اسمبلی کی ڈیفینیشن کو پورا کیا گیا کہ آپ کی اسمبلی 45 ڈائریکٹ سیٹوں کے اوپر ہے, 5 خواتین کی سیٹ ہے, 1 اوورسیز کشمیریوں کی سیٹ ہے, اور اوورسیز کشمیریوں کو جو پروٹیکشن دیتا ہے آرٹیکل 31 دیتا ہے آپ کا. وہ کہتا ہے وہ جورسڈکشن انہینس کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر. دنیا کے کسی جمہوری معاشرے میں اس طرح کی سیٹوں کی کوئی کنسپٹ ہے؟ بالکل ہے. انڈیا کی جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں بھی 24 سیٹیں خالی ہیں. کئی لاکھ کشمیری انڈیا میں بستے ہیں, ان کو سیٹیں ان کو اس طرح کی نمائندگی اس لیے کہ انڈیا سے یہاں مائگریشن ہوئی ہے, یہاں سے انڈیا یہاں سے بھی لوگ گئے تھے بہت سارے. یہاں مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہیں گیا. ہم مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں جو سیٹیں وہ خالی رکھی گئی ہے کیونکہ یہاں سے وہاں مائگریشن تو نہیں ہوئی. لوگ تو وہاں سے تکمیل پاکستان کی خاطر آئے تھے, اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ لوگ تو ٹیمپرری طور پہ آئے تھے. وہ تو سمجھتے تھے کہ جو ہی پلیبسٹ ہوگا ہم واپس جائیں گے, اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں جموں کے اندر سانبا کے جنگلوں میں لوگوں کے گلے کاٹتی ہے, ٹرین کے اندر لوگوں کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی, لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے پھر آج یہ جو آپ کا آزاد کشمیر ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہم جس کو کلیم کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے کہتے ہیں جی ساڈا حق کتھے رکھ. ہمارا حق اس وقت تک آپ کا چلے انٹرنیشنل لاء پہ چلے جاتے ہیں. انٹرنیشنل لاء پہ پانی کس کا حق ہے؟ آپ تو راہ گزر پہ بیٹھے ہیں.
پھر تو مقبوضہ کشمیر سے آنے والوں کا حق ہے. یہ ڈبیٹ لمبی ہو جانی ہے. اچھا خان صاحب، ڈبیٹ میں نہیں جاتا. ایک اور آخری بات, آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا تھا, میں یہاں کوٹ کروں گا سٹیزن شپ ایکٹ کی سیکشن 14B. ہاں جی والا وہ کریں. وہ میں کیوں کوٹ کروں گا کہ سیکشن 14B ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہجرت کر کے آئے. یعنی پاکستان کا قانون 1973 نہیں, آرٹیکل سٹیزن شپ ایکٹ 1951 الگ ہے. اس کی سیکشن 14 ہے جو کہتی ہے کہ ہم بغیر کسی بغض و عناد کے ان لوگوں کو جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو یہاں وہی حیثیت دیں گے جو ہمارے شہریوں کی ہے. اب یہاں پر بات آپ نے کی نا جی, پاکستان میں, ہاں پاکستان یا آزاد کشمیر میں, نہیں آزاد کشمیر میں نہیں, پاکستان میں. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھئی آپ تو کراچی بیٹھے ہیں, آپ تو لاہور بیٹھے ہیں, آپ آزاد کشمیر میں. تو میری سبمیشن یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا نیشنل ہے وہ یہاں آ کے فیڈرل سروسز میں پھر کس کیپیسٹی میں کس قانون کے تحت حصہ لے رہا ہے, اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. ٹریول ڈاکومنٹ کے طور پہ آپ کو پاسپورٹ دیا جب تک آپ کا یہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ختم نہیں ہوتا. نادرا کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کیوں نہیں کوئی آزاد کشمیر کا نیشنل پاکستان میں آ کے الیکشن لڑ سکتا؟ یہ تو 1976 میں کوئی میرے خیال میں اس طرح نہیں کوئی ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبے کے انداز میں ٹریٹ کیا جائے گا. صوبے کے انداز میں تو پھر اس میں 2% ہمارا کوٹا ہے. نہیں آزاد کشمیر کا نہیں ہے سر. یہ غلام اسحاق خان صاحب کا وہ نوٹیفیکیشن تھا. آپ کراچی ایگریمنٹ پڑھ لیجئے, اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے. آپ جو ریفیوجیز ہیں یہ سبجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کا. اسی پیرائی کے اندر یہ جو سیکشن 14B ہے یہ صرف اور صرف ریفیوجیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آزاد کشمیر کے سیٹلمنٹ, اب آزاد کشمیر کے تو کئی لوگ جو CSS کے امتحان دے کے آتے ہیں, پھر تو کوٹا ہونا چاہیے مہاجرین مقیم پاکستان کا. پھر آزاد کشمیر آپ کو تو وہ ساری شرط سہولتیں حاصل ہیں کون سی جو پاکستان کے صوبوں میں لوگوں کے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں کی سہولتیں نہیں ہیں. کون سی؟ اسی لیے ان کے لیے مجھے بتائیں کون سی. مجھے فیڈرل میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے اللہ کو, آپ کو الیکشن لینے کا حق ہے, آپ ووٹ دینے کا حق ہے, آپ کو بزنس کاروبار کا حق ہے, آپ کو ساری چیزیں ہیں جو پنجاب کے ایک شہری کو, جو کیپی کے ایک شہری کو, جو سندھ کے ایک شہری کو ہیں. آزاد کشمیر کے شہری کو وہ پوزیشن پنجاب پاکستان میں نہیں ہے. تو اسی لیے تو ہمارا 2% کوٹا ہے. اس کوٹے کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ چونکہ وہ آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ مہاجرین کا اگر حق ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کا حق ہے. حق یہی آپ کو یہ آرٹیکل دیتا ہے نا, یہی 14B دیتا ہے. افغان مہاجرین کو تو نہیں دیتا. افغان مہاجرین کے الیکشن بھی ان کے کیمپوں میں جا کر کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ آپ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تکمیل پاکستان کی غرض سے, اس لیے دیتا آپ کو. یہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ سارے رائٹس ملتے ہیں. ایک آپ نے سٹگما ہمارے ماتھے پہ تلک لگا دیا جی کہ بھئی مہاجرین یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل لڑ سکتے ہیں جو ویل آف ہوتے ہیں. میں اپنے اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں, خدا کو حاضر, کچھ لوگ ہوں گے جو ویل آف ہوں گے. ہماری جو میجورٹی مہاجرین مقیم پاکستان ہیں آج بھی وہ اویکیو پراپرٹی میں, ہندو پراپرٹی میں, کھانے کو ان کو مشکلات ہے جس قسم پرسی کے اندر ہے. یہ لوگوں کے کہنے کی باتوں میں نہ جائیں. آپ آئیے, میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں. خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھیے, اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا نہ ہوئے تو میں آپ کا مجرم. یہ سب باتیں ہیں, ہمیں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں. اچھا خان صاحب, ایک تو آپ کی گفتگو سے بھی ہمیں یہ یعنی نتیجہ اخذ ہوا, اور جو آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے, پوری پارلیمان نے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, سب نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا جو خاتمے کا مطالبہ غیر ضروری ہے اور نہیں ہونا چاہیے. یعنی موجودہ حالات میں بھی مسئلہ کشمیر ایسی یعنی گزشتہ 70-78 سالوں سے جو ایک یعنی کشمیریوں کا آپس میں تعلق ہے, آپس میں مہاجرین اور نان مہاجر کا, اور اس سے تو کیا موجودہ حالات میں اب اس کا آگے حل کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی راستہ نکلا سکتا ہے؟ کیا دوبارہ وہی والی پوزیشن بحال ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے میں نے بڑی انیشلی ایک بات کی کہ یہ حکومت پاکستان کا, حکومت آزاد کشمیر کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اس کی پیچھے ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے, یعنی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیسے ان لوگوں کو اس سارے پروسیس سے ختم کر سکتے ہیں؟ پھر آزاد کشمیر کے اندر 10 جو ضلع ہیں اگر ان کا رقبہ شمار کیا جائے تو پھر آپ کے ہونے کی جوازیت کیا جب آپ اس میں سے مہاجرین کو نکال دیتے ہیں اور تحریک آزادی کو ختم کر دیتے ہیں؟ یہ خان صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اکثر ہمارے جو پاکستان میں مقیم لوگ دوست ہیں وہ کہتے ہیں, جسے تاثر یہ بتایا کہ آزاد کشمیر والے جو جی رہے ہیں یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین جو پاکستان میں بستے ہیں آپ کے احسان کی بنیاد پر, آپ کی وجہ سے پاکستان نے آزاد کشمیر میں جمہوری سطح بھی بنایا ہوا ہے, فنڈز بھی دے رہا ہے, ویریبل گرانٹ بھی دے رہا ہے, اضلاع بھی بنائے ہوئے ہیں, ملازمتوں میں کوٹے بھی نکالے ہوئے ہیں. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر والے لوگوں کی کوئی وہ بچتی نہیں ہے, کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. حالانکہ لوکل اتھارٹی قرار دے رکھا ہے,
हुकूमत पाकिस्तान के कानून ने भी और आज़ाद कश्मीर के अपने कानून हैं। उस लोकल अथॉरिटी के अंदर आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर रहने वाले लोगों को ही रोल प्ले करने का राइट है। कराची के लोग क्यों करते हैं? हमारा सवाल सिर्फ ये है, शहरी होने पे इतराज नहीं है। मतलब मैं कश्मीरी शहरी हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद में मेरी बैठा इसमें हूँ। गुजारिश है, मैं पहले तो तस्दीक करूंगा कि लोकल अथॉरिटी कहीं पर भी नहीं है। ये एक वकील साहब थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये तासर देने की कोशिश की। सरदार इब्राहिम साहब आप मुझे 74 के एक्ट में बता दें कि ये आज़ाद कश्मीर का पूरे कश्मीरी के नुमाइंदा है, बिल्कुल बता दें बिल्कुल पूरे कश्मीरियों के नुमाइंदा है। मेरी बात सुने, प्रियम्बल पढ़ें उसका, अब उसको छोड़ देते हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को लेटर जो उन्होंने लिखा था यूएन सेक्रेटरी जनरल को, आपकी नजर से गुजरा है? मैंने वो नज़ीर गिलानी साहब ने मुझे वो लेटर, नज़ीर गिलानी साहब ने आपको भेजा होगा, उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। उसके बाद उस लेटर को कबूल ऐलान आज़ादी क्यों नहीं कबूल? यानी ऐलान आज़ादी जिससे आज़ाद कश्मीर का वजूद, लेटर को कबूल ही नहीं किया गया। एक सेकंड, उस लेटर को मुकम्मल कबूल किया गया। यूएन का डेलीगेशन आया, आके उसने वो स्टेटस आपको दिया। ये लोकल काउंसिल वाला जो तासर था, ये सिर्फ और सिर्फ बदगुमानी पैदा करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। इन्होंने 70 और 74 के एक्ट में दोनों में आज़ाद कश्मीर को, आप वो पूरी चीज पढ़े, उसकी पोजीशन क्या बनती है? बिल्कुल मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मैंने पढ़ा है। मैं सरदार इब्राहिम साहब को उस लेटर की बात करता हूँ, मेरे पास भी मौजूद है, आपके पास भी अगर नज़ीर गिलानी साहब ने भेजा है, उसको प्लीज़ पढ़िए और वो अपने स्क्रीन पे लोगों को दिखाइए, ये इस तासर को ज़ाहिल करवाइए। जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये तासर नहीं है, तासर आप महाजिर मुकीम पाकिस्तान को जो है कि एक सबसे वनरेबल कम्युनिटी है, उसको आप क्यों उसको एक ये तासर क्रिएट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये ना वो मुतनाज़ा क्यों नहीं, उसका मुतनाज़ा क्यों होना चाहिए? सर कश्मीर और कश्मीर से तमाम मालूमात हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे है, आज़ाद कश्मीर के जिम्मे है ही नहीं। तो महाजिरीन को आज़ाद कश्मीर के साथ नथी करने का शरीयत की बुनियाद पर तो हो सकता है, इंतखाबी सियासत में क्यों है? सवाल तो ये क्यों ना हो, आप उनको क्यों निकाल रहे हैं? जबकि हिंदुस्तान वहां पर आपके हिंदुओं को लाके आबाद कर और आप अपने लोगों की पीठ पे छुरा घूम के कहते हैं कि इनको निकाल दें। क्या दुनिया इसको तस्लीम कर लेगी? क्यों नहीं करेगी दुनिया तस्लीम? भारत दुनिया गैर मुकामी को बसा रहा है, दुनिया तस्लीम कर लेगी? भारत का स्टेटस आबादी साहब और है, ये एक डिस्प्यूटेड स्टेट है। आप एक डिस्प्यूटेड इलाके के अंदर में और आप जिंदा रह रहे हैं, ये कोई आजाद रियासत नहीं है जिसको हमने नाम दिया हुआ है। आप मुझे बताएं तो फिर बेस कैंप की हुकूमत क्यों कहते हैं आप? कौन है सर बेस कैंप? नहीं होगा, आपके आइन में बेस कैंप की कोई बात नहीं लिखी हुई है, लेफ्ट से लिखा हुआ है एक बेस कैंप। आप उसके साथ अपने आइन को भी, अपनी टेरिटरी को भी, अपनी उस अथॉरिटी को भी मिलाकर पढ़ें, अपने इदारों को पढ़ें, तो वो महसूस ये हो रहा है कि रियासत जम्मू व कश्मीर का जो नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे ही फेक बातें हैं सारी। आपकी ज्यूरिस्डिक्शन बंद हो जाती है नीलम से बिम्बर तक जाकर, तो फिर रियासत जम्मू व कश्मीर चाहे आप लद्दाख को शामिल करें। किसने कहा है कि आपकी ज्यूरिस्डिक्शन बंद हो जाती है? आपका आइन कहता है, 74 का एक्ट सर नहीं कहता, आप 70 का एक्ट कहता है। आप आर्टिकल 31 पढ़ें फिर पहले। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, मैं चाहूंगा कि आप उसको मंगवाएं ताकि ये लोगों को क्लैरिटी दे। ये तो एक स्पेसिफिक माइंडसेट का एजेंडा था जो पिछले कई दिनों से वो लोगों को जहनों में ही डाल रहे हैं। नहीं ऐसी बात। आपका 31 आप मुझे एक बात बताएं, आप महाजिर मुकीम पाकिस्तान की बात करते हैं और ओवरसीज को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नहीं होनी चाहिए, नहीं, उस पर भी एतराज है लोगों का। क्यों एतराज है? एतराज है, कोई एतराज नहीं। जब आप उर्दू से बाहर बसने वाला, चाहे कोई आज़ाद कश्मीर का बाशिंदा है, चाहे कोई पार का, चाहे लंदन में बैठा हुआ है, उसको नुमाइंदगी की कोई राइट नहीं। सुन ले मेरी, मैं और आप लोगों नहीं, लोगों की राय ये नहीं है। लोगों की राय जब उनसे पैसे फंड्स इकट्ठे करने होते हैं तो लोगों की राय और होती है, और जिस वक्त जायज हकूक की बात की जाए तो लोगों की राय और होती है। मेरी सबमिशन ये है कि उन्होंने तो क्वीन का हलफ उठाया, उनके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी के पास अमेरिकन पासपोर्ट, मेरे पास तो सब जिलाली पासपोर्ट है, सब ग्रीन पासपोर्ट है। अगर आप मेरी शरीयत को तस्लीम नहीं करते, जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, और उनकी शरीयत को आप सर सुन लेना, मुझे एक बात बताएं। नहीं, कोई फर्क नहीं। वो इंतखाबी सियासत आज़ाद कश्मीर के अदा करते हैं, नहीं करते। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आज़ाद कश्मीर जबकि हलफ उठाया अपने शहरों में, मैंने तो हलफ उठाया। दोनों फर्क है ना, मैंने तो हलफ उठाया। ड्यूल नेशनलिटी के तहत आपको भी है, उनको भी है। सुन लेना, वो ड्यूल नेशनलिटी आज़ाद कश्मीर के अंदर आकर इस्तेमाल करते हैं। आप पाकिस्तान के शहरों में बैठकर ड्यूल नेशनलिटी के तहत इलेक्शन लड़कर आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कानून साजी करते हैं, जो कानून मेरे ऊपर तो लागू होता है लेकिन आपके वोटर के ऊपर लागू नहीं होता। ये कोई जस्टिफिकेशन है? आपको ये किसने कहा कि उनके ऊपर लागू नहीं होता? क्या वो लोग फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? उनके ऊपर आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम वाजिब नहीं है? ये तासर खान साहब हल बता यानी देखो ना, जो बगाड़ पैदा हुआ पहले और पहले राय साहब, इस बात की क्लैरिटी जरूरी है जो उन्होंने की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ओवरसीज एमएलए जिसको जो उनकी नुमाइंदगी यानी वोट देता है, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेता है, सदर के इंतखाब में लेता है, काबीना में शामिल होता है, सारे हुकूक हासिल हैं उसको, पूरे के पूरे फंड्स वो यूटिलाइज करता है। कहाँ लगाता है? कौन सी ओवरसीज कंस्टिट्यूएंसी है? उसके ऊपर तो कभी किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। ऑब्जेक्शन आ जाती है
3.5 بنتا ضرور بہت نہیں، کچھ اور بھی کرنا ہے چاہیے، بنتا ہے، آبادی صاحب اس پہ اور بھی اعتراض بہت ہونا کچھ چاہیے، بنتا اعتراض ہے. کرنا میری چاہیے، گزارش یہ ہے کہ اعتراض بنتا ہے صرف اس کے اوپر کہ 3 خرب 10 ارب میں سے اگر 3 کروڑ روپے ایک مہاجر حلقے میں چلے گی اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی نظر میں یہ لوگ پاکستان میں آباد ہیں، وہ ایک آزاد ملک ہے، اور آپ لوگ جو ہیں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ آپ کے اوپر مسلط کر دیے گئے. میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 31 ان کو بھی کور کرتا ہے، آرٹیکل 31 مجھے بھی کور کرتا ہے، آرٹیکل 31 آپ کو بھی کور کرتا ہے. یہ آپ کی جورسڈکشن انہینس کرتا ہے کیونکہ آپ کا اسٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے. اگر آپ بھی ایک آزاد ریاست ہوتے تو شاید آرٹیکل 31 کی ضرورت نہ پڑتی آپ کو. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ بیانیہ تو بنایا گیا، اسی بیانیوں کو تو بیچا گیا، اب آپ کی ینگ جنریشن کے دماغوں میں ڈالا گیا. یہ جو آپ کے ہمارے جو ان کے لیڈران اکرام ہیں، انہوں نے اسی کی یہی دال تو بیچی ہے اور آپ کے یوتھ کے ذہنوں کو پراگندہ کیا ہے، اور ان کے ذہنوں میں ایک نفرت کا بیج پیدا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایک حصے کو توڑ دیں، اس کو نکال دیں. ہاں بس یہ پلیبسٹ کا جب وقت آئے گا تب اس کے، کیونکہ پلیبسٹ کا وقت جب نہیں آئے گا تو یہ لوگ کیونکہ لو کاسٹ ہیں لہٰذا ان کو ریاست کے آئین کے تحت کوئی حق نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں آباد ہو گئے ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے آزاد کشمیر سے یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں وہ کس قانون کے تحت آباد ہوئے ہیں؟ وہ بھی بنیادی طور پر باہر رہ کر غیر رہائشی ہونے کی بنیاد پر آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست نہیں لڑ سکتے. وہاں جا کر لڑیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہاں جا کر ادھر سے بیٹھ کر ابھی جموں ویلی، یہ جموں اور دیگر والا بھی معاملہ ختم ہوا نا، تو کیا عتیق خان نے الیکشن نہیں لڑا جموں کی سیٹ سے؟ کیا سکندر حیات نے الیکشن نہیں لڑا جموں کی سیٹ سے؟ کیا یعقوب خان کے بھائی نے جا کے کراچی سے الیکشن نہیں لڑا؟ کیا مقصود الزمان نہیں لڑا الیکشن؟ بالکل لڑے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا اندر کڑوا کڑوا تھو. اب گزارش یہ ہے، یہ تو کنڈیشن آپ لوگوں نے خود لگائی ہے کہ آزاد کشمیر کا کوئی شہری پاکستان میں الیکشن نہیں لڑتا. آئیں لڑیں. کئی لوگ آپ کے اپنا ایڈریس چینج کرا کے اسلام آباد میں رہتے ہیں، دوسرا لوگ یہاں پر بینیفٹ انجوائے کرتے ہیں. خان صاحب ایک اور بات بتائیں، آپ کی جو ماجرین وادی کی سیٹیں ہیں ٹوٹل 32,000 ووٹ ہے. چلو بقول آپ کے بہت سارے لوگوں کو ووٹ رجسٹر نہیں ہے، رجسٹر ہوں گے بھی تو چلو 2 گنے ہو جائیں گے. آزاد کشمیر میں تناسب کے لحاظ سے ایک انتخابی حلقہ کو 1.25 لاکھ 1,30,40,000 افراد پر فاروق حیدر صاحب کا کتنے ووٹوں پہ مشتمل ہے؟ فاروق حیدر صاحب کا کتنے آپ ووٹوں کی پہ سیٹ ہے مشتمل ہے؟ 5-7 ہزار. پنڈی شہر کے اندر ایک کونسل کا الیکشن لڑنے کے بھی آپ کو 20,000 ووٹوں کی وارڈ میں الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو یہ کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ کیا اگر تو آپ نے ریاست کی انٹیگریٹی کو سروں کو سامنے رکھ کے گن کے کیلکولیٹ کرنا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. میری گزارش یہ ہے کہ قدوس پدنجو کتنے ووٹوں پہ سی ایم بلوچستان، لیکن اس کے حلقے میں ووٹیں تو ہیں نا، چھوڑ دیں اس کے حلقے میں ووٹیں تو ہیں. کتنے ووٹوں پہ بنا تھا؟ اس کے حلقے میں ووٹیں 70 ہزار ہے، چھوڑ دیں 5,000 ووٹ کے ساتھ بنا ہے. نہیں 5,000. آپ پھر فگر ٹھیک کریں. لاسٹ ٹائم جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چیف منسٹر بنا کتنے ووٹوں پہ بنا تھا؟ میری گزارش یہ سروں کے اوپر سیٹوں کی کاؤنٹنگ کیا خان صاحب پھر ظاہر ہے طبقاتی تقسیم کر کے ہم کچھ لوگوں کو اسپیشل سیٹیں دینا شروع کر دیں اور کچھ لوگوں کو 2-2 لاکھ پر سیٹ دیں. یہ پھر اس طرح 2 لاکھ پہ آپ کا کون سا ریاستیں کیسے چلیں گی؟ مجھے آپ ایک حلقہ بھی بتا دیں آزاد آپ کے کراچی والا، آپ کے کراچی والے نہیں آزاد کشمیر کا 1,47,000. نہیں آپ پاکستان کے ساتھ کاؤنٹ نہ کریں. آزاد کشمیر میں بمبر کا حلقہ اور یہ لطیف اکبر کا حلقہ اب بھی، لطیف اکبر صاحب کا حلقہ اب بھی 1,10,000 یا کوئی سم تھنگ 7-8 ہزار ووٹ ہے. بازی صاحب میری گزارش ہے، آپ کے فاروق حیدر صاحب کا حلقہ کتنے پہ ہے؟ دیوان صاحب کا حلقہ کتنے پہ ہے؟ 60-70 ہزار سے کم کوئی نہیں ہے. آپ ری کیلکولیٹ کریں جا کے. ممبر کے کچھ حلقے ہیں جو 50,000 کے آس پاس، 50,000 سے بھی تھوڑے پہ ہیں. بالکل ہیں، بالکل چلو مجھے نہیں کرتے ہیں بالکل نہیں. میں اچھا نہیں خان صاحب ابھی آتے ہیں حال کی طرف. ایک چیز کلیئرٹی کرتا ہوں. دیکھیں بیسیکلی یہ چیز، لیکن 5,000 جسٹیفیکیشن سر تو نہیں. کیوں نہیں؟ 5,000 لوگوں کو آپ مار دیں گے. 5,000 لوگوں کو وہ ان کو کیوں نہ 32,000 ملا کر ان کو ایک سیٹ دے دی تو جائے. پھر آپ صوبہ بنا لینا اپنا. آج آپ کے صوبے کی ٹوٹل 2 سیٹیں ہوں گی نیشنل اسمبلی کی. اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر تو 2 سیٹیں ہوں گی. اگر پاکستان کے جیسے کراچی کی 8 لاکھ کہاں پر آپ کی 8 لاکھ آبادی ہے؟ 40 لاکھ پر ہماری 5 سیٹیں. کون کہتا ہے 40 لاکھ؟ آپ مجھے ثابت کر دیں 40 لاکھ آبادی ہے. بھائی صاحب میں یہ جو سینسس ہوتے ہیں آپ سے معافی مانگوں گا. آپ کی ٹوٹل آبادی 2.2 ملین ہے اس سینسس کے مطابق. 22 لاکھ لوگوں کے اوپر آپ کہتے ہیں تو ان کو تو آپ نکال نہیں سکتے. تو 22 لاکھ اس طرح تو پھر آپ کے ماجرین مقیم پاکستان بھی تو پاکستان میں بیٹھے ہیں. پاکستان کو پاکستانی شہریت مل چکی ہے، ان کو نہیں ملی. ان کو جو باہر بیٹھے ہیں کشمیر والوں کو نہیں ملی. ان کو تو برٹش شہریت مل چکی ہے، اوورسیز شہریت. یونیورسٹی کا قانون جب برقرار رکھیں گے تو اس طرح چیزیں تو بیچ میں آئیں گی. دیکھیں نا وہ آپ جب آپ میں وہی کہتا ہوں میٹھا میٹھا اندر کڑوا کڑوا. نہیں خان صاحب حال کی طرف آپ کی کیا تجویز ہے کہ یعنی یہ جو معاملہ جو بگاڑ پیدا ہوا اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے اور جس کا بنیادی مقصد تھا کہ کشمیریوں کو آپس میں ان میں تفریق پیدا کی جائے
یعنی مسئلہ کشمیر کے میں جو ماجرین کا رول ہے اس کو ختم کیا جائے، تو یا اس کا سب کا متفقہ تھا ریاستی اداروں کا، سیاسی جماعتوں کا، اور ابھی کیا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھے، یعنی یہ کیسا دوبارہ کو آپ اپنی یعنی تجویز دیں تاکہ دیکھیں میری رائے صاحب اس میں بنیادی تجویز یہ ہے، ابھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی، بھائی صاحب نے اچھا مجھے خوشی ہے، انہوں نے جب چیزیں اندر سے نکلتی ہیں تب جا کے کلیئر ہوتی ہیں، تو بیٹھ کے پتہ نہیں چلتا آپ کیسے اپنے قصے کو کاٹ سکتے ہیں جب تک آپ کا سٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے۔ پہلی بات، آپ آزاد ریاست اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو آزاد ریاست کنسیڈر کرتے ہیں، آپ اپنے ایک حصے کو نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے اگینسٹ ہندوستان کیا چاہتا تھا، پہلے یہ سوچیں، ہندوستان تو روز اول سے یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اس کے سیٹلڈ ایریا سوٹ کے آئے ہیں، وہ آ کے ایک بڑے ایجنڈے کی خاطر آئے ہیں، یہ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا مل رہی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ ابھی آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو نفرت کا بیانیہ پیدا کیا کہ سزا مل رہی ہے۔ لوگوں کو کیوں سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں آپ کہ انہوں نے غلط اقدام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ایک بڑا، میرے دادا تھے یہ بھائی صاحب، نہیں جب مہاجرین کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، جب آزاد کشمیر معاملات سے الگ ہو جائیں گے، کشمیر کے معاملات سے الگ ہو جائیں گے، یہ ہے کہ پہلے ان سیٹوں پر جو اعتراض نہیں ہوا، اسی شخصیت کے بڑے بڑے لوگ تھے ہوتا ہے جن کی وجہ سے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ آئینی قانونی سوال پہلے بھی اٹھے ہیں انہیں چیزوں کے اوپر۔ دیکھیں آپ میرے دادا صاحب کو جانتے ہیں، جی وہ بہت بڑے آدمی، IPS خورشید صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میں آ رہا ہوں، IPS آفیسر تھے، STM جموں بنے، ڈپٹی کمشنر سری نگر رہے، پارٹیشن ہوئی، آپ کے آزاد کشمیر میں آئے، سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہم، میرے طرح کئی لوگ۔ اب KH خورشید صاحب مرحوم مغفور اسی مہاجر سیٹ سے الیکٹ ہوتے تھے ہوئے، جی بالکل، مقبول بٹ شہید نے اسی سیٹ سے الیکشن لڑا ہے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو چودھری غلام عباس کہاں کے تھے؟ جموں کے، ہاں جو کشمیری قائد اعظم، نہیں کہاں کے یہ پنڈی سے لڑے ہیں یا نہیں لڑے، ان کو لڑنے کی کیا، پار جموں کے تھے۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے ہیں جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے ساری تحریک آزادی کے اندر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب کہ انڈیا چاہتا کیا، انڈیا نے ابھی جس طرح وہاں پر ڈیموگرافک چینجز کی، جو قوانین اس نے وہاں پر لے کے ریکنسٹرکشن ایکٹ لایا، اس نے وہاں پر کوشش کی کہ جموں میں سیٹیں بڑھیں، ہندو میجورٹی بڑھے، مائنورٹی مسلم مائنورٹی کی طرف جائے، اس نے گجروں کی سیٹ، بکروالوں کی سیٹ رکھ دی، اس نے خواتین کی سیٹیں انہینس کی، کچھ سیٹیں گورنر کی جورسڈکشن پہ چھوڑ دی۔ ہر وہ حربہ بی جے پی، لیکن سیٹیں سر ساری کشمیر کے اندر سے ہی ہیں، عرض تو سننے نا، باہر سے کوئی انہوں نے لا کر، ان کے پاس علاقہ ہی ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ چلو ہمارے پاس تھوڑا علاقہ ہے، لیکن اچھا ایک بات سنیں، میری بات سنیں، میں باہر چیزیں کیوں ہیں، میری بات سنیں، میں کہاں سے آیا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میرے انسسٹر کہاں سے موو ہوئے؟ ایگزیکٹ جگہ تو نہیں لیکن وادی سے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بارہمولہ پائن، ٹھیک ہے، میرے دادا وہاں سے آئے۔ اب یہ لوگ جتنے بھی آپ کے یہاں آ کے آئے، یہ کسی LOC کے ایریا سے نہیں آئے ہوئے، یہ سارے کے سارے سیٹلڈ ایریا سے۔ تو سیٹلڈ ایریا کے لوگ چھوڑ کے آپ نے کہا نا کہ وہاں کے لوگوں کے، تو جب کشمیر اگر آپ کا یونائٹ ہوتا تو یہ آپ کو قضیہ ہی نہ فیس کرنا پڑتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، وہ دن دور نہیں جب آزادی ہوگی آپ کی، جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4000 مربع میل والوں کو وہ برداشت کریں گے؟ اور آپ کو اتنی آسانی سے وہاں پر سارا، یہ تو لیڈر اللہ نے بنا دی آپ کے، اس ریاست کو دعا دیں، ان لوگوں کو دعا دیں، ان پٹھانوں کو دعا دیں، ان لیڈروں کو دعا دیں جنہوں نے ریاست آپ کی کھڑی کر دی، اور آج یہاں کوئی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، القابات کے ساتھ لوگ پھر رہے ہیں۔ ادروائز اگر یہ تو پہاڑی علاقہ تھا، اس کی طرف تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، ڈیولپ ایریا تو آپ کا ادھر ہے، اصل لوگ تو آپ کو ادھر بیٹھے ہیں، یہی بات ٹھیک ہے۔ لیکن کیا پیغام دے رہے ہیں آپ ان کو آج 78 اور 79 سالوں کے بعد، کہ ان لوگوں کو آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی جو کام آپ نے اس وقت کیا وہ غلط کیا، کیونکہ آج آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مہاجرین، سنیں نا آزاد کشمیر کا آپ کی شریعت تو سوال نہیں اٹھاتا، انتخابی سیاست پر سوال کیوں آپ ان کو محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ شریعت پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں الگ ہو؟ کیوں انتخابی سیاست پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں محروم کیوں کرنا الگ ہو؟ چاہتے ہیں؟ اس کو الگ حقوق کیوں ان سے چھینے نہیں، اگر آپ کو ان کے الیکشن پروسیس پہ اعتراض ہے تو بیٹھ کے ٹھیک کر لیں، آ جائیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن پہلے بھی فیڈرل الیکشن، پروونشل الیکشن کمشنر اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، میں آج آپ کو تجویز دیتا ہوں امپلیمنٹ کریں، آزاد کریں آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو، اس کو کہیں کہ کسی پروونس سے کوئی پولیس نہ لے، کوئی عملہ وہاں کا نہ لے، آزاد کشمیر سے بھیجیں، لوگ وہ جا کے الیکشن کروائیں، الیکشن جو فیڈرل فورسز ہیں وہ وہاں رکھیں، تاکہ نہ کسی کا شکوہ ہو نہ کسی کا گلہ ہو، اور ساری جورسڈکشن آزاد کشمیر کی ہو۔ آپ کی جورسڈکشن پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے،
پرابلم یہ ہے اگر آپ کو پروسیجر پہ اعتراض ہے آپ پروسیجر درست کر لیں, آپ ان لوگوں کے اچھا حقوق کو کیوں خان صاحب ذبح کرنے کے اوپر. آخری سوال, ابھی یہ معاملہ ظاہر ہے ابھی یہ کمیٹی کے پاس ہے کہ یہ سیٹیں برقرار رہنی ہیں یا ختم کرنی ہے. ابھی جو کابینہ بانی ہے کابینہ میں مہاجرین کو کیوں نکالا گیا؟ سر دیکھیں یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو دینا چاہیے کہ یعنی معاملہ ابھی تو کمیٹی کے پاس ہے نا, ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ یہ سیٹیں. اس کا جواب ان کو دینا چاہیے کہ کیوں جبکہ معاہدے میں ایسی کوئی چیز تحریراً نہیں تھی, انہوں نے تو 20 وزارتوں کی بات کی تھی, تو 20 وزارتوں کے اوپر شاید کسی کو ریٹن کمٹمنٹ ہے, وہ ریٹن کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے جس کا برملا وہ اظہار کرتے ہیں, وہ وہی جانتے ہیں, ان کا نام بھی وہی جانتے ہوں گے, میں نہیں جانتا. لیکن میری صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ جو ریسزم یا ریسسٹ ایٹیٹیوڈ یا یہ جو ڈسکرمنیشن آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. یہ ڈیوائیڈ کرنے والی باتیں ہیں, یہ وقت ڈیوائیڈ کرنے کا نہیں ہے. آپ کا دشمن طاق میں بیٹھا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو لوگ پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں نا ان کو اکٹھا کر لیں, کیسے اکٹھا کریں گے آپ؟ ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, ایک پشاور میں غریب لوگ ہیں, خدا پاک کی قسم غریب لوگ ہیں. آئیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ان کی حالت زار دیکھیں. نہیں یہ لوگ سب ان کے آباء و اجداد نے کچھ نہیں لے کے آئے تھے ساتھ, یہ آج بھی کرائے کے مکانوں میں, آج بھی قسم پرسی کے عالم میں, اور ریاست جو ان کی والی ہے, جو ان کی وارث ہے, وہ آج جو 88 میں آئے 90 میں کیا حالات ہیں ان آج کے اس کے شہری جو وہ کہتے ہیں چند شہری, میں ساروں کی بات نہیں کرتا, آزاد کشمیر میں بہت اچھے لوگ ہیں, میں حاشا وکلہ بات کرتا ہوں, اور بڑے قداور لوگ ہیں. ہماری سوشل ریلیشنز ہیں آپس میں, ہماری رشتہ داریاں آزاد کشمیر اور پاکستان میں ریفیوجیز کے ساتھ کی فیملیوں کے ساتھ. چند لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا, جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے, یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ ان کے ذہنوں کو میں ڈال کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کھا گئے ہیں, یہ بلیک میلر ہیں, انہوں نے چوری کر لی ہے, یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. ابھی تو نہ کسی نے بلیک میلنگ کی ہے واجد صاحب, ابھی تو جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد لائی وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں. ہاں کیبنٹ بنا لے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک ڈسکرمنیشن ہے. اس ڈسکرمنیشن کے لیے ایک ان کا لیڈر آتا ہے, وہ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان جاری کرتا ہے. اب فیصلہ راٹھور صاحب کو کرنا ہے کہ حکومت یہ کر رہے ہیں کہ حکومت وہ کر رہے ہیں. اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے نا آپ کی سیٹیں فی الحال انہوں نے کچھ کر دی بہت ہیں اچھا, اور کابینہ کا حصہ نہیں بنے. بہت اچھی بات اس میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میرا تو اسی بات پہ اعتراض تھا, یہی بات تو میں نے صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو لکھی تھی کہ مجھے بنایا گیا آرٹیکل 22 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے, آرٹیکل 22 کے تحت لطیف اکبر بھی بنے, آرٹیکل 22 کے تحت فیصل راٹھور بھی بنے اور انوار الحق بھی بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اسمبلی میں بھی ہوں اور انوار الحق بھی ہوں؟ کیونکہ میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے نہیں بنایا جائے گا, اور ان کا رنگ گولا ہے. آپ کا رائٹ آف ووٹ سیز نہیں کیا گیا. آپ کو کابینٹ میں شامل کرنے کا جو ایگزیکٹو اختیار ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر دار ہے. چونکہ دو پارٹیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کو قانونی شکل نہیں ہے ابھی تک. اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ تاثر تو دے دیا گیا کہ جس کا رنگ گورا ہے وہ وزیر بن جائے گا, جس کا کالا ہے وہ وزیر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے, کیا یہاں آرٹیکل 4 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا میرے فنڈامنٹل رائٹ کو جس کا پروٹیکشن میری ریاست نے کرنی ہے, وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں اور ایک ایسا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ میں کنسیشن ڈراز کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے تحت, میں پروویژنز ڈرا کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے تحت, میں فنڈز ڈرا کرتا ہوں انڈر دی امبریلا آف کانسٹیٹیوشن. ہاں منسٹریز جو ہے پرائم منسٹر کا اختیار ہے, تو کیا پرائم منسٹر یہاں پر جب ریاست کے اندر سے وہ ریزرو سیٹوں والوں کو بھی لے گا, وہ باہر سے بھی لے گا, تو پھر کیا وہ ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو صرف اس بیس کے اوپر کہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا جو زبانی ہے, تحریری نہیں ہے, اس کی شکل میں آپ ایک ڈسکرمنیٹری بیہیویئر شو کر کے آپ ان کو یہ یقین دلائیں گے کہ نہیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ. تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم تو یہاں پر اس وقت بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے. تو کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے فرسٹ کلاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر کا ہیومن رائٹ نہیں ہے؟ تو میرے پاس آخری ریزورٹ کیا ہے؟ پھر میں نے خط لکھا صدر پاکستان کو, کہا پلیز نوٹس لیں. میں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا, میں نے محترم مکرم چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا, فیلڈ مارشل صاحب کو لکھا. مجھے پورا یقین ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور انہوں نے کہا یہ بات, مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا انٹرویو میں نے دیکھا, بڑی میری حوصلہ افزائی ہوئی. پاکستان آزاد کشمیر کے فاروق حیدر صاحب کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا, مجھے خوشی ہوئی. عتیق خان نے بڑی بلنٹلی بات کی. ایون
جو ہمارے یہ جو جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ سب نیشنلسٹ ہیں، ان کے بھی کئی نمائندے جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کی بھی بڑی حوصلہ افزا سٹیٹمنٹس ہیں. وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ چند لوگ جن کے ذہنوں کے اندر صرف اچھا، اب ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذاتی گرج ہم پہ مٹا رہے ہیں، ذاتی مخاصمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست انسان کو بڑا کرتی ہے، قداور کرتی ہے. ہم نے بہت صبر کیا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا الحمدللہ سیاست میں نے بڑی پیشنس ہے میرے اندر. تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ انشاءاللہ حق حق ہوتا ہے اور وہ ملے گا، سچ سچ ہوتا ہے، وہ سامنے آئے گا. یہ جو آج اپنی جے جے کار کروا رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ زلزلے میں لوگوں نے کیا کیا. میرے والدین میری آنکھوں کے سامنے گئے، آج 20 سال ہو گئے ہیں، اور 20 سال سے کے اندر جو تماشے میں نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی اور کی آنکھ دیکھے تو شرما جائے. صحیح ہے. جو میں نے تماشے دیکھے ہیں تو یہ جو بہت اوپر اٹھاتے ہیں بہت نیچے گراتے ہیں. تو بہت شکریہ ہم صاحب. کانٹینیوٹی جو ہے اور وہ چیز ہے. میں آج ان سے آخری بات آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، پلیز آئیے، بیٹھیے، ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو بات کیجیے. دشمن کو موقع نہ دیجیے کہ وہ ہمارا تمسخر اڑائے. ہماری یوتھ کے ذہنوں کو پراگندہ مت کیجیے. گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کی سیاست کو پروان نہ چڑھائیے. سوشل میڈیا کے اوپر چند لوگوں کا گروپ بنا کے لوگوں کی عزت نفس، ان کی ماؤں بہنوں کو کی تصدیق نہ کیجیے. یہ رواج اگر پڑ گیا ریاست کے اندر تو پھر یہاں پر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ آج کل ریلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سچی اور جھوٹی خبر کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو میری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ ڈائلاگ ہی واحد حل ہے. پاکستان کو دنیا کے سامنے اس کی جو پوزیشن ہے اس کو امبیرس نہ ہونے دیں. میرا یقین ہے کہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، کشمیر بنے گا پاکستان. مہاجرین مقیم پاکستان آپ کا جزء لا ینفک ہیں، ان کو آپ اپنے سے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. اس نیریٹو کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو اس کو نکال دیجیے. ڈائلاگ پہ بیٹھ کے بات کریں، ہمیں اس پروسیس کے اندر شامل کریں. ہمارے موقف کو سنے بغیر اگر آپ ہمارا فیصلہ کریں گے تو یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہم اپنے احتجاج کو پھر اس سے وائڈر سینس پر لے کے جائیں گے. جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں مل رہا تو پھر ہم بین الاقوامی دنیا کی طرف جائیں گے اور اپنے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری، اس کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری، آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 کی ذمہ داری جو ہے وہ انصب کی ہے، اور انصب کے پاس پاکستان ان کا گارنٹور ہے، اور گارنٹور کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میرے رائٹ کو ڈیفینڈ کرے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، یہ تھے ماجد خان صاحب، آزاد کشمیر کے سابق وزیر، سینئر پارلیمنٹیرین. اور ناظرین، آپ نے ان سے سنا کہ جو آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات، بالخصوص یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر، حکومت پاکستان کے درمیان جو معاہدہ اور اس کے تحت جو مہاجرین جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی میں ہیں، ان کے حوالے سے جو ایک نئی مطلب بحث چل پئی ہے، اس پر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے. اور جو آخر بات کی ہے کہ جو تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے آئین اور قانون کے دائرے کے تحت. ہم دوبارہ بھی خان صاحب کو بلائیں گے. تب تک اجازت لیں. اللہ حافظ.